نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے محبوب کی اس طلب کے پیش نظر محبوب کی امت کو نمازوں کا تحفہ عطا کیا. یہ نماز کا معراج کے ساتھ کیا جوڑ بنتا ہے؟ یہ حضور کی طلب تھی کہ مولا تو نے مجھے معراج کی عظمت سے نوازا ہے، اس کا کچھ حصہ میری امت کو بھی عطا کیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم آپ کی امت کو نماز دیتے ہیں کہ لامقام میں آنا آپ کی معراج ہے اور آپ کی امت کا سجدے میں جانا اس کی معراج بنے گی. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سجدوں کی کثرت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں معراج کی برکتیں عطا فرماتا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ میں ایک نکتہ عرض کرنے لگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج پہ گئے. الصلاۃ معراج المؤمنین، حضور فرماتے ہیں نماز مومنوں کی معراج. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم نماز اگر خواب میں پڑھیں تو ہو جاتی ہے؟ تو جب غلاموں کی معراج خواب میں نہیں ہوتی تو آقا کی خواب میں کیسے ہو سکتی؟ تو نماز اللہ رب العزت نے ایک ایسا تحفہ عطا کیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ نعمتیں اور وہ عظمتیں اور وہ برکتیں جو لامقام اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملتا رہے، پھر انہیں پکا نمازی بن جانا چاہیے. یہی سبب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ بندے کے سب سے قریب کب ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب میرا غلام سجدے میں ہوتا ہے. جب حضور لامکان پہ گئے اتنا قرب عطا کیا اللہ نے کہ ہر دوری مٹا دی، ہر فاصلہ ختم کر دی، ہر پردہ ہٹا دیا. قرب اپنی حد کمال کو جا پہنچا. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا غلام سجدے میں ہوتا ہے نا اس وقت اسے اللہ کے قرب کی انتہا نصیب ہو جاتی ہے. حضور کے قرب کی انتہا لامقام ہے اور غلاموں کے قرب کی انتہا سجدے میں. اب اس پر توجہ دیں کہ جب ہمیں اللہ رب العزت کا تصور آتا ہے نا جب اس کا تصور کرتے ہیں تو جو نیچے کی طرف ہے نا نیچے کی طرف اس طرف سے اس کا تصور نہیں آتا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے نہیں آتا، جہت فوق سے آتا ہے. جب اللہ رب العزت کا تصور آتا ہے تو جہت فوق کے ساتھ آتا ہے، اوپر کی طرف سے اس کا تصور آتا ہے، کیونکہ وہاں پستی کا کوئی تصور نہیں ہے تو بلند ذات ہے نا، تو اس کا تصور پستی کے ساتھ نہیں آتا، بلندی کے ساتھ آتا ہے. یہ توجہ طلب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مکانی نہیں ہے، وہ لامکانی ہے. اللہ مکانی نہیں ہے، لا مکانی ہے. اور لامکان دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ اوپر ہے.
7واں آسمان ہے، پھر 8 جنتیں ہیں، پھر اوپر عرش ہے، پھر لامکان. تو اس کی جو جلوگاہ ہے وہ اوپر ہے. سمجھ گئے نا بات آپ؟ اب ہماری عقل میں یہ بات آتی ہے کہ جو اوپر جلوگر ہے اس کا زیادہ قرب قیام میں ہونا چاہیے یا سجدے میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں نا، چھت جو ہے، مثال دے رہا ہوں، چھت سر کے اوپر ہوتی ہے. تو جب آپ قیام میں ہوتے ہیں اس وقت چھت کے قریب ہوتے ہیں یا جب سجدے میں ہوتے ہیں؟ جب قیام میں ہوتے ہیں اس وقت چھت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور جب سجدے میں ہوتے ہیں تو پھر دور ہو جاتے ہیں. پہلے 6 فٹ تھے، رکوع میں گئے تو 3 فٹ رہ گئے، سجدے میں گرے تو 1.5 فٹ رہ گئے. تو جو نیچے گئے نا چھت سے دور ہوتا ہے. شبان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو جلوگاہ ہے وہ لامکان ہے، اور لامکان اوپر ہے. تو حضور سے جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن اللہ کے سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا جب قیام میں ہوتا ہے، یہ نہیں فرمایا جب کھڑا ہوتا ہے تب اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے، فرمایا نہیں جب سجدے میں ہوتا ہے تب قریب ہوتا ہے. تو اس پر صوفیاء نے نکتہ بیان کیا کہ جب کھڑا ہوتا ہے نا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جب جھکا ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن جب اس کی محبت میں اپنے پاؤں اور سر برابر کر دیتا ہے، اتنا گر جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر اللہ آواز دیتا ہے میرے بندے تیری اس عاجزی پر، جب تو قیام میں تھا تو میرے قریب تھا، رکوع میں تھا تو میرے قریب تھا، لیکن میرے سامنے تو اتنا گرا کہ اب اس سے نیچے گر نہیں سکتا. اب تجھے بشارت دیتا ہوں تیری اس عاجزی پر، اب تو میرے قریب نہیں، اب میں تیرے قریب ہوں. جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے اٹھتے جاؤ گے، یہ ذہن میں رکھیے. جو جھکتے جاتے ہیں نا تو بلند ہوتے جاتے ہیں. بلندی کا یہی فلسفہ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب آندیاں چلتی ہیں نا، جھکڑ آتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں، تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بڑے بڑے تناور درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں آج ٹریفک کیوں بلاک؟ کہتے ہیں رات کو آندھی اندھیری آئی تھی، طوفان آیا تھا، درخت گر گیا. ایمان سے بتائیں کہ یہ جو طوفان ہے اور جھکڑ ہے یہ صرف درختوں سے گزرتے ہیں یا یہ گھاس کے چھوٹے چھوٹے تنکے جنہیں بکریاں کھاتی ہیں ان سے بھی گزرتے ہیں؟ ان سے بھی تو گزرتے ہیں. تو کبھی گھاس کے تنکے بھی ٹوٹے ہوئے دیکھیں، کبھی وہ بھی اکھڑے ہوئے دیکھیں. جوڑ کیا بنتا ہے درختوں کے ساتھ؟ وہ کتنے اونچے تھے، یہ کتنے نیچے تھے، وہ کتنے طاقتور تھے، یہ کتنے کمزور، وہ کتنے بڑے تھے، یہ کتنے چھوٹے تھے. مگر اولیاء فرماتے ہیں غور کر، وہ جو بڑے تھے وہ اکھڑے کیوں، جو چھوٹے تھے بچے کیوں؟ یہ بچے کیوں؟ وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے جو اکڑے تھے وہ اکھڑے ہیں، اکڑے تھے وہ اکھڑے ہیں. آندیاں جھکڑ ان تنکوں پر بھی آئے ہیں، مگر انہوں نے چھوٹا سا کام کیا. کیا؟ آندھی ادھر سے اٹھی نا، یہ ادھر جھک گئے، جھکڑ ادھر سے آیا، یہ ادھر جھک گئے. اولیاء فرماتے ہیں غور کر، اکڑنے والے اکھڑتے رہے، جھکنے والے بچتے رہے. امام الانبیاء کے غلاموں، وہ جو اکڑے تھے وہ اکڑے پھرتے ہیں. وہ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا جھکا تھا، جس نے یار کے لیے مارے تھے، جس نے جیل کاٹی تھی، جس نے تانے برداشت کیے تھے، جسے اوپر کی بلڈنگ سے گھسیٹ کر نیچے لایا گیا،
جس نے یار کے لیے جسم پر ڈنڈے کھائے، اتنا بڑا تھا، شیخ الحدیث بھی تھا، لاکھوں علماء کا استاد بھی تھا، حافظ قرآن بھی تھا، مصنف بھی تھا، مدرس بھی تھا، امام الانبیاء کے غلاموں جب اتنا جھکا، اللہ رب العزت نے یہ عزت دی، اللہ نے یہ وقار عطا کیا کہ جب دھرنے میں بولتا تھا تو صرف امیر المجاہدین لگتا تھا، پر جنازہ اٹھا ہے تو امیر المومنین لگ رہا تھا۔ جو اکڑتے ہیں اکھڑ جاتے ہیں، تو جھکتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طلب کے پیش نظر کہ محبوب کو معراج کی عظمت عطا کی، فرمایا میرے حبیب تیری امت کو ان برکتوں کے حصول کے لیے میں نماز اور سجدے عطا کر رہا ہوں۔ اس لیے ذہن میں رکھیے کہ نماز یہ مومن کی معراج ہے۔